बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साजिद गुंजल। आज 18 मई है साल 2021। दो बड़ी आम खबरों पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मुबाइले का ऐलान कर दिया गया है। शिया सुन्नी दोनों ग्रुप आग में कूदेंगे। इस खबर को डिटेल के साथ वीडियो में डिस्कस करेंगे। कॉमेडियन बासत अली की टीवी प्रोग्राम में औरत मार्च ग्रुप से एक लड़ाई हुई है। पैमरा ने आज उस पर नोटिस लिया है। इस खबर पर जरा पहले बात कर लेंगे। बासत अली कॉमेडियन है, सियासी और मजहबी रहनुमाओं की जबरदस्त तरीके से नकल करते हैं। लोग हंसते हैं, इंजॉय करते हैं। उनको न्यू न्यूज के एक मॉर्निंग शो के अंदर इनवाइट किया जाता है। नबिया एजाज उसकी मेजबान है। उन्होंने बुलाया। प्रोग्राम के आखिर के अंदर जिस तरह आपको इल्म है मॉर्निंग शोज का फॉर्मेट है, उसके अंदर मर्द औरत डांस वगैरह हल्ला गुल्ला करते हैं। तो उन्होंने कहा कि बासत जरा आप क्यों नहीं उठ रहे, आइए हम मिलकर डांस करते हैं। तो इस पर जो बासत अली है, उनकी मेजबान की और दीगर मेहमानों की आपस के अंदर लड़ाई हो जाती है। इस मामले के अंदर बासत अली कहता है कि ये म्यूजिक नहीं है, आप लोग सरेआम बेहयाई फैला रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि आपके शो का क्या एंगल है। इस तरह से लड़के और लड़कियां डांस कर रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं है। इस पर मॉर्निंग शो की जो मेजबान है वो कहती है कि ये मेरा शो है, आप यहाँ आए हैं, आपको मॉर्निंग शो का फॉर्मेट पता है, आपको मालूम है कि खवातीन भी आ रही हैं, गुलकारी होगी, गेम्स खेले जाएंगे, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये बेहयाई हो रही है। इस पर बासत अली कहता है कि मुआशरा खवातीन को रक्स की इजाजत नहीं देता। तो एंकर ने उनसे पूछा कि क्या मुआशरा उन्हें मॉर्निंग शो में आने की इजाजत देता है। जिस पर बासत अली ने कहा कि आप लोगों ने मुझे बुलाया है, कॉमेडी में कोई हरज नहीं, लेकिन रक्स की इजाजत नहीं होनी चाहिए। इस दौरान एंकर की जानब से उन्हें अपने अल्फाज वापस लेने के लिए कहा गया, लेकिन बासत अली अपने अल्फाज वापस नहीं लिए। जबकि मेहमान खातून और मर्दों की जानब से बहस का सिलसिला जारी रहा। उनको धक्के भी लगाए गए और साथ जो है वो कहा गया कि ये बेहयाई कैसे है, ये सारी चीजें। लेकिन एक मेहमान खातून ने इनकार किया और फिर बासत अली ने औरत मार्च का नुक्ता उठाया। लाइव प्रोग्राम जा रहा था, उसको काटा नहीं गया। जबकि मेहमान खातून और बासत अली की जानब से एक दूसरे पर तंज किया गया। इस तरह के नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल हुआ। बाद के अंदर अगरचे उनकी सुलह करवा दी गई, लेकिन आज पैमरा ने इस पर नोटिस लिया है और कहा गया है कि जो नामुनासिब खेल इस टीवी पर किया गया है न्यू न्यूज पर, उस हवाले से वजाहत दें और आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और यही वो टेलीविजन चैनल है जहां पर खलील और रहमान कमर और मारवी सरमद की आपस के अंदर तू मैं हुई थी। और ये बड़ी बदकिस्मती है कि हम दोनों, चूंकि आज मैं खबरें इस तरह की लाया हूं कि जो दोनों तरफ की इंतहा पसंदी है। अब एक इस्लाम के नाम पर यह मुल्क बना है, नजरिया है पाकिस्तान जिसको हम बोलते हैं, लेकिन आजकल चूंकि मगरब की एनजीओज पर पलने वाली औरत मार्च का एक टोला जो है यहाँ पर नमूदार हुआ है, जिनका एजेंडा ही इस सोसाइटी के अंदर बेहयाई, फहाशी और यानी इस तरह की चीजों को प्रमोट करना है। और जब वो बात आप करेंगे उनसे तो वो बड़ी बदतमीजी, बद तहजीबी और बद इखलाकी के साथ अक्सर वो बेशतर पेश आती हैं। वो कहती हैं ये नंगी अम्र है, लिबास आधा हो। ये कहां से बेहयाई है, आप साबित करो। तो बंदा खुद ही शर्मिंदा हो जाता है, यार अब क्या कहेंगे। अच्छा भाई आप देखना छोड़ दो, अगर हमारा लिबास ऐसे है तो आप देख क्यों रहे हो। यानी ये अजीब किस्म की इलॉजिकल बहरहाल बातें हैं और ये मखसूस एजेंडा है। हुकूमतें भी कुछ नहीं कहते चूंकि इसको प्रमोट किया जाता है, उसके अंदर भी इस तरह के लोग होते हैं। अपोजिशन पार्टीज भी इस पर तनकीद नहीं करती चूंकि वहां पर भी उनकी पार्टीज के अंदर भी इस तरह की खवातीन जो है उनकी एजेंट मौजूद होती हैं। तो हर तरफ से बहरहाल इस वक्त नजरिया पाकिस्तान और इस्लाम की जिस तरह की तदलील पूरा रमजान मुबारक के अंदर गेम शोज के नाम पर, मॉर्निंग शोज के नाम पर, सहरी इफ्तारी ट्रांसमिशन की नाम पर जो खेल खेला गया है, ये बड़ा मजाक है। सारा जो साल है, जो एक्टर एक्ट्रेस जो डांस करते हैं, जो बेहयाई फैलाने का मौजब होते हैं, वो रमजान के अंदर टेलीविजन की स्क्रीनें उन लोगों को हवाले कर दी जाती हैं और वो इस्लाम सिखा रहे होते हैं। तो मैं जब इस तरह की बात करता हूं, कुछ लोग कमेंट करते हैं यार आप बड़े जो है वो रिजिड किस्म के आदमी हैं, बड़े कंजर्वेटिव है। भाई मसला कंजर्वेटिव होने का नहीं है, मैं कहता हूं एतदाल पर आइए। ये बहुत बड़ी इंतहा पसंदी है, ये जो मजहबी इंतहा पसंदी है उसको प्रमोट करती है ये चीज, और बड़े बड़े अल्फाज निकल जाते हैं मुंह से। पूरा एक तमाशा जो हुआ है, बहरहाल कल जो ये क्लिप चला इसको लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। और जिस तरीके से वो खवातीन बेहयाई, फहाशी और यानी को बाकायदा वो डिफेंड कर रही थी। एक तो बंदा गलती हो और वो कहे यार वाकई हमसे ये गलती होती है या इस तरह, लेकिन वो डिफेंड कर रही है चूंकि तनख्वाह लेनी है। और इतना बेहया
یہ پورے معاشرے کو کرو، کیونکہ پوچھنے والا ہے کوئی نہیں. عورت کو یہاں تشہیر کا جو ہے وہ بنایا جاتا ہے ماروی سرمد، اور یہ پورا ٹولہ جو ہے یہ چونکہ اس کام کے لیے، اور جب کوئی ان کو کہے گا تو یہ بدتمیز بن جائیں گی آگے سے. اور کچھ میں نے دیکھا ہے جس طرح یہ ٹولہ ہے، بڑی اچھی تہذیب یافتہ بھی خواتین ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن وہ ویسے اس ایجنڈے پر گمراہی کے پیچھے جو فنڈنگ ہے ان کو پتہ تو نہیں ہوتا، اس آزادی کے نام پر خواتین کے حقوق کی آڑ کے اندر اس طرح کے ایجنڈے کے پیچھے چل پڑتی ہیں. اور خلیل الرحمان قمر اور ان کے جو آپس کے اندر معاملات ہوئے تھے، ہم نے دیکھا تھا کہ وہ خاتون چکے اسی لیے جو سماجی ورکر کے طور پر، بھئی کون سا سماجی ورکر، وہ بیرا روی پھیلا رہی ہے خاتون، اس کا پورا ٹولہ کارڈ لے کر طرح طرح کے جہاں پر آ جاتے ہیں. بہرحال میں تو بڑا سخت مذمت کرتا ہوں، اور ٹی وی چینل جو ہیں ان کو جب تک جو ہے وہ یہ پابند نہیں کیا جائے گا تو پھر یہی لوگ ہوتے ہیں جب انتہا پسندی پھیلتی ہے تو واقعے کو اٹھاتے ہیں پھر اور طریقے سے پھیلاتے ہیں. بہرحال اب ایک واقعہ جو ہے وہ دوسرا ہوا ہے، یہ تو ہے سیکولر انتہا پسندی. اسلام چونکہ میانہ روی کا نام ہے تو اعتدال پر آنے کی ضرورت ہے، شرم اور حیا کو برقرار کرنے کی ضرورت ہے. لیکن دوسری طرف ایک مذہبی انتہا پسندی ہے، یعنی اپنے آپ کو مسلمان کہیں اور دوسرے کو کافر قرار دے دیں. اپنا مسلک حق ہے، باقی سارے کفر ہیں. تو یہ ایک جو گیم ہے فتویٰ بازی، جس کو جی چاہ گستاخ بنائیں، مشرک کے فتوے لگائیں، کسی پر کوئی فتویٰ لگائیں، گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت، یہ ٹائٹل واقعات بھی ہوتے ہیں. ریاست کو ایکشن لینا چاہیے، ریاستی ایکشن جب ادارے نہیں لیتے تو پھر معاملات اور زیادہ بگڑ جاتے ہیں. کل اسلام آباد کے اندر ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جہاں پر باقاعدہ توہین مذہب کا الزام لگا 2 بھائیوں پر. تھانے کے اندر تھے لوگ، زبردستی تھانے کے اندر گھسے، توڑ پھوڑ کی. کیوں کہ سزا ہی نہیں ملنی، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. لیکن دوسری طرف ہر بندے کو قانون ہاتھ میں لینے کی قطعاً کسی کو بھی اجازت ہی نہیں ہے. یہ قانون کا کام ہے، ریاست کا کام ہے. آپ کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا، آپ کا کام ادارے تک اطلاع دینا ہے. اب دوسری طرف گلگت بلتستان کے اندر اس وقت اہل سنت کے ٹائٹل کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کالعدم سپاہ صحابہ وہ جماعت کام کر رہی ہے کافی عرصے کے ساتھ. انہوں نے اپنا ٹائٹل اہل سنت استعمال کیا ہے تاکہ یہ اوورال جو ہے یہ ایک تاثر جائے. اور اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا کردار کا عالم یہ ہے کہ یہ چکوال کی 5 مساجد میں عید الفطر کے دن 5 مساجد کی جو ٹوٹیاں ہیں، یعنی وضو کرنے والی بات کے اندر وہ چوری ہو گئی ہیں مسجد کے اندر. یہ اوورال ہمارا کریکٹر سامنے آیا ہے. 5 مساجد چکوال کی یہ رپورٹ ہوا ہے باقاعدہ. اب یہاں پر جو اہل تشیع اور اہل سنت یہ کمیونٹی تقسیم ہے گلگت بلتستان کے اندر، اور فرقہ وارانہ فضا بدقسمتی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. اور یہ اس وقت جو سی پیک کا موجودہ تناظر ہے، اس تناظر کے اندر انتہائی یہ مہلک مرض ہے اور پاکستان کے لیے بڑی خطرناک ہے. اس کے پیچھے انڈیا ہو سکتا ہے. یہ ہماری ایجنسیز کو، حکومت کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے، اور ان لوگوں کے خلاف جن کو میں ابھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کارروائی حکومت کو کرنی پڑے گی. لیکن معاملات یہاں تک کس طریقے سے پہنچے؟ چونکہ ایک الزام لگا رہا ہے کہ صحابہ کرام کی توہین کی جاتی ہے سر عام. اگر کی جاتی ہے قانون کی خلاف ورزی تو ریاستی اداروں کو ایکشن لینا پڑے گا. اگر آپ ایکشن نہیں لیں گے تو پھر لوگ قانون ہاتھ میں لیں گے، پھر آپ ان کو بھی انتہا پسند کہیں گے. تو یہ ایک اوورال جو تفریق ہے، اور حکومت اور ریاست کی جو خاموشی ہے مذہبی معاملات کے اندر، یہ مزید بڑی عجیب کیفیت پیدا کر رہی ہے سوسائٹی کے اندر. اب اہل تشیع نے چیلنج دیا اہل سنت کو کہ ہم حق پر ہیں اور آپ ذرا میدان کے اندر آ جاؤ. اب اس کا جواب دیا ہے ایک تنظیم اہل سنت والجماعت، یہ لیٹر پیڈ پر باقاعدہ چھپا ہے جس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ جناب ہم حاضر ہیں، آپ نے ہمیں چیلنج دیا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ محترم جناب سید راحت الحسینی امام جمعیت، وہ آگے ان کی جماعت جو ہے وہاں پر نام ہے، محترم آپ نے عید الفطر اور دیگر تقاریر کے موقع پر مختلف انداز کے اندر اہل سنت والجماعت کو مناظرہ و مباحثہ کا چیلنج دیا ہے. آپ سے گزارش ہے پہلے اپنے موقف کو واضح کریں کہ کس موضوع پر مناظرہ کرنا ہے. ہمیں آپ کا چیلنج قبول ہے، آپ سے مناظرہ امیر تنظیم اہل سنت مولانا قاضی نثار احمد مدعا ذلہ العالی بنفس نفیس فرمائیں گے. آپ وقت اور مقام کا تعین کریں. یہ لیٹر جو ہے نیچے جنرل سیکرٹری کے دستخط کیے گئے ہیں. اب جو اہل تشیع کی آرگنائزیشن ہے اس نے بھی اپنے لیٹر پیڈ پر اس کا جواب دیا ہے. مرکزی امامیہ کونسل گلگت
اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جناب آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد بھی اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں، آیت کریمہ آیت مبالغہ کا ترجمہ پیش کیا انہوں نے کہ جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیں کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، میں اپنے بیٹوں کو لاتا ہوں، تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ، میں اپنی بیٹیوں کو لاتا ہوں، تم اپنی جانوں کو لاؤ، میں اپنی جان کو لاتا ہوں، تو یہاں پر جو ہے وہ پھر دعا کریں اللہ کے حضور جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت، تو وہ پھر عذاب نازل ہوتا ہے ایک گروپ پر۔ یہ آیت مبالغہ ہے اور یہ شرعی ایک حکم ہے جب اس طرح کے معاملات ہوں، لیکن یہاں پر وہ کہتے ہیں یہ آیت لکھ کر کہ آپ کی طرف سے مناظرہ اور مبالغہ کی دعوت موصول ہونے پر آغا سید رات حسین حسینی نے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے کھلے دل سے، اگرچہ ہماری طرف سے آپ کو دعوت اخلاص ہے کہ تمام مسلمان مذہب حقہ قبول کر کے دنیا و آخرت میں کامیابی اور کامرانی حاصل کریں۔ الحمدللہ آپ کی طرف سے مناظرہ اور مبالغہ کی دعوت آغا صاحب کو موصول ہوئی ہے، چونکہ ماضی میں مناظرے بہت ہوئے لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، لہذا اس بار مبالغہ کرنے کا فیصلہ ہوا ہے تاکہ حقیقت عیاں اور علاقہ سے فساد اور بد امنی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ آغا محترم نے فرمایا ہے کہ 21 مئی 2021 بروز جمعہ سپہر 3 بجے شاہی پولو گراؤنڈ گلگت میں ضلع انتظامیہ لکڑیوں کا انتظام کرے۔ آپ جو صوبائی حکومت ہے، فورس کمانڈر، چیف سیکرٹری اور عدالتوں کے معزز ججز کی موجودگی میں آغا سید رات حسین الحسینی اور مولانا قاضی نثار احمد اپنی حقانیت ثابت کرنے کے لیے آگ میں کود جائیں گے۔ جو بچ جائے گا وہ حق پر ہوگا اور ہمیشہ کے لیے باطل اور فن نار تصور کیا جائے گا۔ جناب قاضی نثار احمد صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ آغا سید رات حسین الحسینی صاحب مقررہ وقت پر بڑی شدت سے آپ کے منتظر ہوں گے۔ امید ہے آپ وقت پر تشریف لائیں گے۔ تو اس کے اندر انہوں نے گلگت بلتستان کی حکومت کو بھی کاپی برائے اطلاع کر دیا ہے، تو اس کو بھی گھسیٹ دیا ہے۔ اس وجہ سے کچھ ویب سائٹ اس کو کہہ رہی ہے کہ یہ حکومت کی سرپرستی کے اندر یہ مبالغے کا کھیل ہو رہا ہے۔ آپ سوچئے ذرا، اس طرح کے الزامات پہلے بھی لگتے تھے، یعنی بغداد کے اندر ہلاکو خان چنگیز خان تباہی مچا رہے تھے، مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا، کھوپڑیوں سے مینار بن رہے تھے، لیکن دوسری طرف کوا حلال ہے حرام ہے، اس پر علماء اس زمانے کے بحث کر رہے تھے، فرقہ وارانہ بحثیں تھی۔ لیکن آج بھی فلسطین لٹ رہا ہے، کشمیر لٹ رہا ہے، مسلمانوں کا یمن کے اندر باقی جگہوں پر کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور ہمارے یہ آپ مذہبی طبقے کو دیکھ لیے کہاں پر کھڑے ہو گئے، یہ کہاں ایک دوسرے کو کفر کے فتوے لگا رہے ہیں۔ ریاست حکومت بالکل سوئی ہوئی ہے، اور جب معاملات آگے بڑھتے ہیں فرقہ وارانہ واریت ختم نہیں ہوگی، عقیدے ختم نہیں ہوں گے، لیکن آپ جو قانون ہے اس کے مطابق کوئی اہل بیت کرام، صحابہ کرام اور انبیاء کرام اور مقدس ہستیوں کی توہین کرتا ہے تو قانون کے مطابق کارروائی کیجئے اور لگام ڈالیے ایسے لوگوں کو، تاکہ یہ افراد اور تفرید ختم ہو۔ بہرحال اب یہ کودیں گے، حکومت کیا ایکشن لیتی ہے یہ آپ بھی انتظار کیجئے اور میں بھی انتظار کیجئے۔ فکری تزلزل جو تذلیل ہے وہ آپ سمجھیں تنزل کہاں تک ہوا ہے، یہ اس پورے معاملے کے اندر دونوں طرف کی انتہا پسندیاں آج میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ایک سیکولر ایکسٹریمزم اور ایک ریلیجیس ایکسٹریمزم۔ باقی اسلام اعتدال اور میانہ روی کا دین ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔